سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سارے سنگی تشریف کو ڈال دو سارے سنگی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علمیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ سمیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزات متواترۃ خصائصہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرودمی الطاف کریمۃ افعال جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصاف جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، آج کی یہ محفل پاک تحفظ ناموس رسالت کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اس موضوع پر میں گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مدحت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب صورتاً خطا ہوئی، حقیقتاً خطا نہ تھی، جب صورتاً خطا ہوئی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو ایک دانہ ہی کیا میں پورا درخت کھا جاتا، کیونکہ آدم علیہ السلام اگر زمین پر نہ آتے تو پھر یہ انبیاء کا سلسلہ کیسے زمین پر آتا، یہ اولیاء کی عبادتیں کیسے ہوتی، یہ ہم سب کی عبادت کیسے ہوتی، یہ باقی ساری امتوں کی عبادت کیسے ہوتی۔ تو جو وہ صورتاً خطا تھی، وہ جو صورتاً خطا تھی، حقیقتاً خطا نہ تھی، جو صورتاً خطا تھی وہ ہم سب کی عبادتوں کی وجہ بنی۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے پیاروں کی جو صورتاً خطا ہو، ہماری تو نیکیاں بھی اس خطا جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے پر توبہ قبول نہ ہوئی۔ مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ہے، مستدرک میں حدیث پاک ہے، ایک دن آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں حضور کے نام کا وسیلہ دیا، عرض کی مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، نام مصطفیٰ کا صدقہ، پیارے آقا کا صدقہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، غلطی والی بات درمیان میں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تو بتائیے آپ نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے ہے؟ وہ غلطی والی بات رہ گئی، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ باقی باتیں چھوڑو، میرے یار کی بات کرو۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، آدم علیہ السلام یہ تو بتائیے میرے حبیب کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے تخلیق کیا، رأیت علی قوام العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے پایوں پر ان کا نام میں نے تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا تھا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے محبوب جو ہستی ہے وہ یہی ہے، یہ انہی کا نام ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم تم نے سچ کہا، پر اب اگلی بات بھی سنیے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم ولولا ما خلقتک ولولا محمد ما خلقتک، پیارے آدم اگر وہ نہ ہوتے میں آپ کو بھی تخلیق نہ کرتا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں
آپ کو بھی نہ بناتا تو آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے باپ صورتاً حضور کے باپ ہیں، صورتاً حضور کے باپ ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام ان کی نسل میں سے آئے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ. پیارے آدم اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے میں آپ کو بھی نہ بناتا. پیارے آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے میں آپ کو بھی نہ بناتا. آدم علیہ السلام کون ہے؟ صورتاً حضور کے باپ. ہماری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ باپ نہ ہوا تو بیٹا نہیں ہوتا، پر ادھر جو مصطفیٰ کے صورتاً باپ ہے اللہ ان سے فرما رہا ہے وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ. پیارے آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے میں آپ کو بھی نہ بناتا. ہماری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا. ہماری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، پر میرا مصطفیٰ ایسا بیٹا ہے اگر یہ بیٹا نہ ہوتا ان کے باپ آدم بھی نہ ہوتے. اب میری بات توجہ کے ساتھ سنیے، ذرا ذہنوں کو حاصل کیجئے. ذہن آپ کے حاصل ہیں؟ اب توجہ کے ساتھ میری بات سنیے. وہ کیا کہ حضرت زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو چھریاں پکڑائیں، یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کیا. یہ سہیلیاں کون تھیں؟ جنہوں نے حضرت زلیخا پر اعتراض کیا تھا کہ اے زلیخا تو اپنی شان دیکھ، اپنے مقام دیکھ اور اس بکتے غلام کو دیکھ. حضرت زلیخا نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے چھپایا، سہیلیوں کو چھریاں بھی دی، پھل بھی دیے، اور کیا عرض کی؟ پیارے یوسف آئیے، نقاب اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، ہوش اڑائیے. یوسف آئیے، نقاب اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، ہوش اڑائیے. یوسف علیہ السلام آئے، نقاب اٹھایا، جلوہ دکھایا، سب کے ہوش اڑ گئے. چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی. چھریاں چل گئی، انگلیاں چھریاں چل گئی، انگلیاں. بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ انگلیاں کیوں کٹی تھی؟ یہ اس موضوع کے مطابق ہے جس کے لیے آج سب یہاں پر آپ جمع ہوئے ہو. یہ انگلیاں کیوں کٹی تھی؟ اس لیے کہ یہ انگلیاں اٹھی تھی یوسف صدیق اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا جو انگلی اٹھے گی یوسف صدیق اللہ کی طرف، وہ انگلی سلامت نہیں رہے گی، وہ انگلی کٹ جائے گی. کوئی انگلی اٹھے یوسف صدیق اللہ کی طرف، وہ انگلی سلامت نہیں رہتی. اب جو کوئی بھی اٹھے گا میرے مصطفیٰ کے خلاف، چاہے کسی کی گردن ہو، چاہے کسی کی انگلی ہو، وہ گردن بھی کٹ جائے گی، وہ انگلی بھی کٹ جائے گی. حضور کے باپ. ہماری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، پر پیارے مصطفیٰ ایسے بیٹے ہیں اگر یہ بیٹا نہ ہوتا ان کے باپ آدم بھی نہ ہوتے. یہ ہے حضور کی شان. اب حضرت زلیخا نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے چھپایا. کیا کہ پیارے یوسف جو آپ کے مقام سے نا آشنا ہے، جو آپ کے مقام سے بے خبر ہے، پیارے یوسف آئیے، نقاب اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، ہوش اڑائیے. یوسف آئے، نقاب اٹھایا، جلوہ دکھایا، ہوش اڑایا. اسی طرح جو مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہیں، جو عظمت مصطفیٰ سے نا آشنا ہے، اللہ ان سب کو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ ان سب کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور حبیب سے کہے گا حبیب آئیے، نقاب اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، ہوش اڑائیے. اب پیارے مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے انا اول من يدخل الجنہ یوم القیامہ. سب سے پہلے جنت میں قیامت والے دن میں مصطفیٰ داخل ہوں گا. ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وَإِنِّي أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلَقَتِهَا فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر جب آ کر دستک دوں گا تو پوچھا جائے گا من هذا، کون ہے؟ فَيَقُولُ، پوچھیں گے من هذا، پھر فیقول مصطفیٰ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں. فیفتحون لی فادخلوا فاذا الجبار عز وجل مستقبلی. پیارے آقا فرماتے ہیں جب میرا نام کو سنیں گے اسی وقت جنت کا دروازہ کھل جائے گا. جب جنت کا دروازہ کھلے گا پھر کیا
کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے، کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب مجھ مصطفیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، میرا اللہ خود مجھ مصطفیٰ کا استقبال کرے گا۔ اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں فَأَسْجُدُ، اس وقت میں سجدہ کروں گا لہو، اللہ کے لیے، فیقول ارفع راسک یا محمد وتکلم یسمع منک، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے۔ یہ حضور کا انداز محبوبانہ ہے، حضور سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے، سجدے سے اٹھائیے۔ اور کیا اللہ فرمائے گا وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، پیارے کہیے تو صحیح، عرض تو کیجئے ہم اسے قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وشفا تشفا، شفا طلب کیجئے ہم اسے بخش دیں گے، شفا طلب کیجئے ہم اسے بخش دیں گے۔ فَأَرْفَعُ رَاسِي، حضور فرماتے ہیں اس وقت میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فَأَقُولُ، میں کہوں گا امتی امتی یا ربی، میری امت میری امت میری امت۔ آج تو اس طرح نہیں، حضور وہاں پر نہ بھولے، ہم آج حضور کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ نہیں کھاتے بھی جاندہ جہان بچو، دولت جرا ایمان بھی گھٹ ڈانا، یہ کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی گھٹ ڈانا، یاد کرتے نے جنہوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینے اور چھٹ ڈانا، ادھر نعرہ رسالت دا لوڑا سکھ، ادھر منکران دا سینہ بھاگ گئے۔ جذبے کے ساتھ لیکن مختصر، حضور نے فرمایا جب اللہ فرمائے گا فَأَقُولُ، حضور فرماتے میں کہوں گا امتی امتی یا ربی، میری امت میری امت۔ فَيَقُولُ اذهب إِلَىٰ أُمَّتِكَ، رب فرمائے گا پیارے حبیب اپنی امت کی طرف تشریف لے جائیے، اپنی امت کی طرف جائیے۔ اور پھر فرمائے گا فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن شَعِيرٍ مِّنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، پیارے حبیب جس کے دل میں آپ جوں کے دانے جتنا بھی ایمان پاتے ہیں نا اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں۔ رب فرمائے گا پیارے مصطفیٰ کو حبیب جس کے دل میں آپ جو کے دانے جتنا بھی ایمان پاتے ہیں اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں۔ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، امر کا صیغہ ہے پیارے اس کو جنت میں تو داخل کر، پیارے اس کو جنت میں تو داخل کر۔ اور پھر حضور کیا فرمائیں گے فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، حضور فرمائیں گے پھر میں متوجہ ہوں گا، میں توجہ کروں گا، اور جس کسی کے دل میں جو کے دانے جتنا بھی ایمان پاؤں گا اسے میں پکڑ کر جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آگے پھر فرمایا یہی حدیث پاک آگے ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ، حضور فرماتے ہیں جس وقت جنت کا دروازہ کھلے گا میرا رب خود میرا استقبال کرے گا، سبحان اللہ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ تو پھر کیا حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد وتکلم یسمع منک، پیارے حبیب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے بات تو کیجئے۔ رب فرمائے گا پیارے حبیب سر مبارک کو اٹھائیے بات تو کیجئے، آپ کی بات تو سنا جائے گا۔ وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، پیارے حبیب کہیے اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَشْفَا تُشَفَّا، جس کی بھی شفاعت مانگیں گے اسے ہم بخش دیں گے، شفاعت مانگے ہم اسے بخش دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَاسِي، اس وقت میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فَأَقُولُ، میں کہوں گا امتی امتی یا ربی، میری امت میری امت ہے میرے مولا، میری امت میری امت ہے میرے مولا۔ رب فرمائے گا فَيَقُولُ اذْهَبْ إِلَىٰ أُمَّتِكَ، پیارے اپنی امت کی طرف جائیے۔ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفَ حَبَّةٍ مِّن شَعِيرٍ مِّنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أُدْخِلْتُمُ الْجَنَّةَ، حضور کہیں گے امتی امتی یا ربی، میری امت یا رب۔ پہلے حدیث پاک میں اللہ فرمائے گا پیارے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان پاتے اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ حضور فرماتے میں ایسا کر دوں گا۔ اگلی حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا پیارے سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضور عرض کریں گے امتی امتی یا ربی، میری امت ہے میرے مولا۔ اللہ فرمائے گا حبیب امت کی طرف جائیے، جو کا دانا تو بڑی بات ہے، جس کسی کے دل میں آدھے دانے جتنا بھی ایمان پاتے ہیں اسے پکڑ کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آیا کریمہ نازل ہوئی والا سوفا یوتی کا رب کا فترنا، پیارے ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو تفسیر عزیزی میں
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے عرض مولا من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکہ یک یک کس راز امت خود کو بہشت داخل نہ کنم. حضور نے عرض مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک عاشق کو پکڑ کر جنت کے اندر داخل نہ کرتے. مصطفیٰ کو سمجھنے کی اللہ نے فرمایا وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کرو, حد سے بڑھ کر میرے یار کی توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. اپنی تسبیح کا نمبر رب نے تیسرا رکھا, اپنی تسبیح کا نمبر رب نے تیسرا رکھا. وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کرو, حد سے بڑھ کر میرے یار کی توقیر کرو اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. عرض کی تھی مولا اپنی تسبیح کا نمبر تیسرا کیوں رکھا؟ اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کچھ بدبخت محض تسبیح دے زور تے میری جنت دے دروازے تے دستک دیں گے. میں انہاں نوں دسنا چاہنا میری تسبیح کا نمبر بہت وچے, میرے یار کی تعظیم کا نمبر پہلے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پیارے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کرے. پیارے مجھے تیرے رب کی قسم, یہ نہ فرمایا پیارے مجھے آسمانوں کے رب کی قسم, حالانکہ آسمانوں کا بھی رب ہے. پیارے مجھے زمینوں کے رب کی قسم, حالانکہ زمینوں کا بھی رب ہے. پر یہ نہ فرمایا کیا فرمایا پیارے مجھے تیرے رب کی قسم. مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھے رب بننا بھی اس کا قبول ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے, مجھے رب بننا بھی اس کا منظور ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے. رب یہ کہنا چاہتا ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب 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 کرتا پھرے میں اس بندے کو رب 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 کر دیتا ہوں. حضور کے خاکے چھاپتے ہیں وہ پکے جہنمی لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس لیے کہ جو سرکار کی جوتی مبارک کی توہین کرتے وہ بھی پکا دوستی ہے. من قال لنالہ نویل فہو کافر, جس نے سرکار کی جوتی مبارک کی توہین کی وہ بھی کافر ہے. جس نے گستاخی کی نیت سے یہ کہا, اس پر علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے, جس نے گستاخی کی نیت سے یہ کہا سرکار کے ناخن مبارک بڑے ہوئے ہیں وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا. جس نے گستاخی کی نیت سے یہ کہا سرکار کے کپڑوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا. وہ بندہ بھی ادب گاہی زیر آسما از عرش نازک رد نفس گم کردہ می آیت جنید و با جزید اینچا. وہ بندہ بھی آج لیکن جب بدبخت لوگ خاکے چھاپتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر نکل آتا ہے, ہر بندہ احتجاج کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس پر احتجاج کا حق بد عقیدہ کو نہیں, احتجاج کا حق اسے ہے گستاخ سے بدلہ لینے کا حق اسے ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے, جس کا عقیدہ درست ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو حضور کے مصری بنتے ہیں کہ تم لوگ باہر کیوں نکلتے ہو, تو کہیں گے ان لوگوں نے خاکے بنائے ہیں, ہمارے نبی کی بے ادبی کی ہے. پوچھا تم لوگ باہر کیوں نکلے, کہنے لگے کوئی خاکہ ہمارے نبی جیسا نہیں ہو سکتا, یہ گستاخی ہے, یہ بے ادبی ہے, کسی کو یہ حق نہیں بولتا. کیونکہ کوئی گستاخ جب خاکہ چھاپتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. پر بد عقیدہ سے پوچھو وہ کہے گا کوئی خاکہ میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا. جب یہ خاکے چھاپتے ہیں یہ حضور کی گستاخی ہے. تو میں یہی بات ان سے کہتا ہوں کہ ارے بدبختو ہوش کے ناخن لو, جب کوئی خاکہ مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی خاکی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو جائے گا. السلام کی تخلیق فرمائی, فرشتوں نے پہلے کیا اعتراض کیا تھا, مولا اسے نہ بنا, یہ لوگ زمین پر جا کر فتنہ فساد کریں گے, خون خرابہ کریں گے. تو رب نے کیا فرمایا تھا, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس بات سے جو فرشتوں نے عرض کی تھی سے پتہ کیا چلا, فرشتوں کی فطرت میں خون خرابہ نہیں ہے, فرشتوں کی فطرت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے, فرشتوں کی فطرت میں خون خرابہ جنگ و جدل نہیں ہے. اسی لیے تو اس کی مولا انہیں نہ بنا, یہ زمین پر جا کر فتنہ فساد کریں گے, خون خرابہ کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے. پتہ کیا چلا, فرشتوں کی فطرت میں خون خرابہ, بابا بلند بولو, فرشتوں کی فطرت میں خون خرابہ, لڑائی جھگڑا
پھر 5000 فرشتے میدان بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ 5000 فرشتے میدان بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ ہم فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم تو اعتراض کر رہے تھے مولا انہیں نہ بنا، یہ خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو ہڈی فطرت میں کہ خون خرابہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، اور میدان بدر میں 5000 کی کرن آئے ہو؟ آکے کافرانو ماریا بھی، لڑائی جھگڑا بھی کیتا، کیوں؟ سارے فرشتے بیک زبان بولیں گے فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، محمد کے عشق کا جنون جھگڑا نہیں، خون خرابہ نہیں، پھر میدان بدر میں 5000 کیا کرنے آئے؟ سارے فرشتے ہمارے عالم تصور میں بیک زبان بولے فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، محمد کے عشق کا جنون اور ہوتا ہے، فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، محمد کے عشق کا جنون اور ہوتا ہے، فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، مصطفیٰ کے عشق کا جنون اور ہوتا ہے۔ خصائص کبرى میں واقع راجہ ابن عدی و ابن اساکر ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قرد بی رائت علی ساکر عرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایجدت بعلی، سرکار نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی مدد ہم نے کی ہے علی کے ذریعے۔ تو اخرج ابن اساکر ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت علی سے روایت ہے، لیلۃ اسری بی رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین۔ حضرت علی سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین۔ واخرج ابو جعلہ والطبرانی فی الاوسط وابن اساکر، یہ حدیث پاک سرکار نے فرمایا قال سند نہیں عرض کرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بی عرج بی الی السماء ما مررت بالسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا محمد رسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی۔ سرکار نے فرمایا میں معراج کی رات جس آسمان سے بھی گزرا ہر ایک پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے پہلے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الی السماء ما مررت بالسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا محمد رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا معراج کی رات میں جس آسمان سے بھی گزرا اسی میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور وجدت اسمی، سرکار نے فرمایا ہر آسمان پر میرا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اس نام کو پایا، لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا جنت کا جو مین گیٹ ہے اس پر بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر بھی میرا نام لکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا واخرج ابو نعیم فی الحلیہ، ابو نعیم، علماء جانتے ہیں، ایک کو ذرا کٹ کرو، ابو